لواقح الانوار القدسیہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک حویلی میں داخل ہوئے، فَإِذًا فِيهِ جَمَلٌ، تو وہاں ایک اونٹ تھا جو پہلے ہی موجود تھا، اور اس کے کچھ مسائل تھے۔ ظاہر ہے کہ جب سرکار خود تشریف لے گئے تو اس کے جذبات یہی ہوں گے کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن، جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مخصوص طریقے سے اس نے اپنی آواز نکالی، وَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس کو دیکھا تو خود اس کے مزید قریب چلے گئے۔ فَمَاسَحَ ظِفْرَاهُ، تو اس کی گردن کے جو بال تھے ان پر ہاتھ پھیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے رونا بند کر دیا، یعنی اسے بھی یہ احساس ہوا کہ اس کے لیے رحمت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فقال من رب هذا الجمل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ فجاء فتى من الانصار فقال لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ فقال افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا، کہا اس بے زبان جانور چوپائے کے بارے میں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی اشرف المخلوقات کی گرفت ہو گئی اس ایک جانور کے مسئلے پر۔ فرمایا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُذِيبُهُ، کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، وَتُذِيبُهُ، تم اسے پگھلاتے ہو، مطلب یہ کہ کام تو لیتے ہو مگر جتنا اس کو چارہ چاہیے یا خوراک چاہیے اتنا تم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب یہ مضمون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی شکایت کا سمجھ گئے، یہ دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں ٹرانسلیشن ہو سکے اونٹوں کی زبانوں کی یا لفظ کیا بولے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اس کا معاملہ یہی تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کی حاجات یہ سمجھ لیتے ہیں تو اشرف المخلوقات ان اشکوں کے معاملات کیوں نہیں سمجھتے، اور ان کی جب داد رسی فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، آپ نے فرمایا اما اذا ذکرت ھذا من امرہ فإنہ شکا کثرۃ العمل وقلۃ العلف، اس نے یہ شکایت کی ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ تھوڑا ڈالتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں اس میں مزید تفصیل ہے، کہتے ہیں کننا جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل بعیر یعدو، اتنے میں دوڑتا ہوا اونٹ آ گیا، آنا ہی اس کا دوڑ کی شکل میں تھا، یعنی کسی ایمرجنسی میں اچانک وہ دوڑتا دوڑتا وہاں داخل ہوا، حتی وقف علی حامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے آ کے وہ سنجیدہ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے ٹھہر گیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا البعیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے فرمایا کہ اونٹ کر لے جو شکایت تو نے لگانی ہے لگا لے، یہ جس کے لیے تو دوڑ کے آیا ہے
اپنی شکایت پیش کر دے، اور ساتھ فرمایا فَإِن تَكُ صَادِقًا فَلَكَ صِدْقُكَ، اگر شکایت میں تو سچا ہوا تو تیرا حق تجھے ملے گا، وَإِن تَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبُكَ، اور اگر شکایت میں تو نے جھوٹ بولا تو وہ پھر جھوٹ بھی تجھ پر ہوگا۔ یہ ہے مرجع عالم، یہی سرکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ، چونکہ آپشن تو دونوں ہو سکتے تھے، احتمال، مگر ساتھ یہ فرما دیا ما ان اللہ تعالی قد امن عائزنا، فرمایا جو ہماری پناہ میں آ جائے اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ ما ان اللہ تعالی قد امن عائزنا، جو ہمارا عائز ہو، جو ہمارے دامن میں چھپے آ کے ہماری پناہ میں آ جائے، اللہ اس کو پھر امن دے دیتا ہے۔ وَلَيْسَ بِخَائِبٍ لَائِزُنَا، فرمایا جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ یعنی تم آ گئے ہو، اگرچہ ایک جانور ہو سکتا ہے شکایت وہ صحیح ہو، شکایت صحیح نہ ہو، یہ اعتبار تو دونوں ہے، لیکن جہاں تم آ گئے ہو یہاں آنے والے کو رب محروم نہیں رکھتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اونٹ کا معاملہ آپس میں جاری تھا، یعنی ایسے اب راوی کے پاس کوئی لفظ نہیں کہ اونٹ نے یہ آواز نکالی تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، وہ معاملہ اونٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس انداز میں رکھ رہا تھا اس سے روایت خاموش ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ محسوس ہو گیا کہ اونٹ نے جو بتانا تھا اس نے بتا دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنا تھا، آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو صحابہ نے پھر سرکار سے پوچھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ھذا البعیر، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر اس کا بولا ہوا عام انسانی کان سمجھ سکتے ہوتے تو صحابہ بھی سمجھ لیتے، اس نے جو بھی لینگویج استعمال کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ یقین تھا کہ سرکار بولیوں میں کسی کے محتاج نہیں، سب کی بولی جانتے ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ چل گیا ہے، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبوب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ہمیں انسانی بولی یا اس کے مطابق اس کی درخواست کیا ہے آپ بتا دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا بعیر، یہ ایک ایسا اونٹ ہے ہم اہلہ بنہرہ، اس کے مالکوں نے اس کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ہم، یہ جو اردو میں تو ہمارے پاس صرف لفظ ارادہ ہی ہے، مگر عربی زبان میں جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے اس سے لے کر عزم تک بہت سے مراحل ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، یعنی یہ جو ہم ہے اس سے پہلے 3 مرحلے گزر چکے ہوتے ہیں، پھر اس پکے خیال کو، پکے ارادے کو ہم کہتے ہیں، اور آگے اگلا مرحلہ پھر عزم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں تک وہ آ گئے ہیں اس کے مالک کہ ان کا پورا پروگرام ہے کہ اس کو ذبح کریں۔ جب انہوں نے پروگرام بنایا ہے بنہرہ واکل لحمہ، اس کا گوشت کھانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، فہرب منہم، یہ ان سے بھاگ آیا ہے۔ یعنی یہ جو اتنی تیزی میں ایمرجنسی داخل ہوا ہے یہاں آ کر، تو اس کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں مشکل حل کہاں ہوتی ہیں۔ یہ آج 2 ٹانگوں والے اونٹوں کو نہیں پتا، لیکن وہ جو 4 ٹانگوں والا تھا اس نے سمجھا کہ اگر میری مشکل کوئی اس وقت حل کر سکتا ہے روئے زمین پر تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی بڑے لذیذ استعمال کیے ہیں جو بریلویت کے لفظ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب انہوں نے ارادہ کیا
کہ اس کا گوشت کھائیں. تو اس نے کیا کیا؟ فرمایا وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے. وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، غوث سے ہے، استغاث، اس نے طلب مدد کی ہے. کہاں سے؟ بِنَبِيِّكُمْ، یعنی یہ اونٹ تمہارے نبی کو مددگار مانتا ہے اور اس نے عملاً مدد مانگ لی ہے. وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ. اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. اونٹ تو مددگار مان گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مشرک ہو گیا ہے، یہ بدعتی ہو گیا ہے، اگر انہوں نے بعد میں ذبح کرنا ہے تو میں بھی ذبح کرو اس کو، یہ مجرم ہے. یہ ایسا نہیں فرمایا. فرمایا اس کے مالک اس کا گوشت کھانے لگے تھے، یہ دوڑ آیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، اس نے تمہارے نبی کو، صحابہ کو سرکار نے محظوظ کرتے ہوئے، جب سرکار کسی کو کہیں تیرا نبی، وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، اس اونٹ نے، یعنی یہ وہابی اونٹ نہیں ہے، وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے. اب دیکھنا اس کی مدد کیسے ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی ہے تو اب اس پہ کوئی اور ایف آئی آر کٹ جاتی. وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے. فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، اب یہ اس کا جو پرابلم تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا صحابہ کے پوچھنے پر. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے مالک بھی پہنچ گئے. فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، صحابہ کہتے ہیں ہم یوں بیٹھے تھے، اِذْ أَقْبَلَ صَاحِبُهُ، مالک آ گیا، وہ بھی دوڑتا آ رہا تھا. جب وہ آیا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْبَعِيرُ عَادَ إِلَىٰ هَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَاظَ بِهَا، تو جب اونٹ نے اسے دیکھا کہ یہ تو پھر آ گیا ہے، ہو سکتا ہے چھرا بھی ہاتھ میں پکڑا ہو، نہر کرنے والا، لیکن حیت قضائی یہ تھی کہ غصے میں دوڑتا آ گیا. تو اب اونٹ پھر سرکار کے قریب ہوا. عاد الی حامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے دامن سے لپٹا. فلاذ بہا، سرکار کی پناہ اس نے لے لی. جو درمیان میں پہلے کوئی تھوڑا سا چند برشت کا فاصلہ تھا بھی وہ بھی ختم کر دیا کہ اب میرا مالک آ گیا، وہ مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے ذبح کرے گا. فلاذ بہا، اب انہوں نے اپنی روایات سنائی. جو مالک تھا، ایک روایت میں جمع کا سیگا، وہ مالک جتنے بھی تھے رشتہ دار اس کے جو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا بعیرنا ھرب منذ ثلاثۃ ایام، کہ یہ ہمارا اونٹ ہے اور 3 دن سے بھاگا ہوا. یعنی یہ غصے کا بیان ہے، کسی نے بجا ہمیں تھکا دیا ہے، 3 دن ہو گئے ہمیں اس کے پیچھے. تو کہاں وہ گوشت کھانے کا جذبہ، اور اس پر پھر 3 دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں اور اس نے بڑا جو ہے وہ اس طرح ہمیں تھکا دیا ہے. تو فلم نلقہ الا بین یدیک، 3 دن ہمیں یہ نظر ہی نہیں آیا، ہر طرف ہم نے ڈھونڈا. 3 دنوں کے بعد اب آپ کے سامنے نظر آیا ہے. یعنی اس قدر یہ گم رہا ہے، اتنا اس نے ہمیں تھکایا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ یشکو الیہ، تم اپنی کرتے ہو، یہ اپنی کرتا ہے. اس نے تو شکایت لگائی ہے آ کے، یہ تو تم سے پہلے شکایت لگا چکا ہے. اب وہ سارے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ایک مجرم دیکھ کے آ گئے تھے کہ اب تو مل گیا ہے، اور یہ الٹا ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوا چکا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول، اس نے کیا شکایت لگائی ہے؟ ہمارا تھا تو ہمارا حق ہے، ہم اس جو کام لیں، یہ کیا شکایت لگاتا ہے؟ قال یقول انہ ربی فی امنکم احوالا وکنتم ترکبون علیہ فی السیف الی
موضع الکلع وترحلون فی الشتاء الی موضع الدفاء، فرمایا یہ آ کے یہ بتاتا رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اس نے پرورش پائی ہے، چھوٹا سا تھا یہ، اور بڑے ناز کے اندر کئی سالوں تک اس نے پرورش پائی، اس قابل ہوا کہ اس پہ سواری کی جائے، تو پھر تم نے اس پہ سواری شروع کر دی، تم نے گرمی میں اس پر سواری کی اور وہاں تم اس کو لے جاتے رہے جہاں گھاس ملتا تھا دور علاقوں تک اس مقصد کے لیے، اور سردیوں کے اندر تم اس پر بیٹھ کے جہاں گرم علاقے تھے یا گرمی مل سکتی تھی ادھر تم اس کو لے کے جاتے رہے، یہ مسلسل تم نے گرمی سردی دونوں جو موسم ہیں اس میں اس سے تم نے کام لیا۔ فلما کبرا استعجلتم، جب یہ بڑا ہوا تو فرزقکم اللہ منہ ابلا سائقہ، یعنی جب یہ بڑا ہوا اور اس قابل تھا کہ آگے تناسل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی مرحلہ اس نے پورا کیا، اور اس سے آگے یعنی جب جفتی ہوئی مؤنث اونٹنی سے تو تمہارے لیے اور اونٹوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا، اور پھر فرمایا کہ لما ادرکت حاضی صنع الخصیبہ ہممتم بذبحہ، اس کی اتنی خدمات ہیں، ان خدمات کے بعد جب یہ سال آیا تو تم نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، کتنے سفر تم نے گرمیوں کے اس پہ کیے، کتنے سردیوں کے کیے، پھر اس کی پشت سے تمہارے لیے آگے اور اونٹ تمہیں ملے، اور اب آ کے جب یہ کچھ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے تم نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہممتم بذبح واکل لحمہ، ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے کا تم نے ارادہ کر لیا۔ فقالوا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے جیسے بیان کیا وہ تو ویسے ہی ہے، یعنی یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوا ہے، اس کا ماضی، اس کے کارنامے، اس کا کردار، اس نے جو ہماری خدمت کی وہ تو واقعی اس طرح کا ہی سارا معاملہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا جزاء المملوک الصالح من موالیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے مملوک سے یوں تو سلوک نہیں کیا جاتا، یعنی تم مالک ہو، یہ تمہارا مملوک ہے، ما ھذا جزاء المملوک الصالح من موالیہ، جو مملوک ہو یعنی دوسرے لفظوں میں عام کسی کا غلام، تو اس نیک غلام کے ساتھ مالک یوں تو سلوک نہیں کرتے، تو یہ تمہارا مملوک ہے اور صالح ہے، تو یہ تم اس سے کیا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ سلوک؟ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبیہ ولا ننہرہ، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم وعدہ کرتے ہیں نا ہم نہ اس کو بیچیں گے اور نہ اسے ذبح کریں گے، یعنی جو یہ اپنا مطالبہ منوانا چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر، تو ہم قائل ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی نے جب اس کو پناہ دے دی ہے تو لا نبیہ ولا ننہرہ، ہم نہ بیچیں گے اور نہ ہی اس کا نہر کریں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر آپ کا علم ہے، یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ آنے والے جن کا یہ اونٹ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ صحابہ تھے، کیونکہ اگلے الفاظ جو ہیں اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی عام لوگ تھے اور پہنچے تھے اور وعدہ تو کر رہے تھے کہ بیچیں گے نہیں، لیکن ادھر پناہ سرکار کی اس نے لی ہوئی ہے، تو سرکار اس طرح کیسے خطرے میں بھیج دیں اس کو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم،
تم جھوٹ بولتے ہو. قد استغاث بکم، میرے پاس آنے سے پہلے یہ تجھ سے مدد مانگتا رہا ہے. فلم تغیثو ہو، تم نے اس کی مدد نہیں کی. تو اب یعنی یہ تو تم کہہ رہے ہو ہم بیچیں گے نہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ تو پہلے مدد مانگتا رہا ہے تجھ سے اور تم جھوٹ بولتے ہو. یعنی اس لیے میں نے کہا کہ وہ عام لوگ تھے اور اس زمانے کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو پناہ جس نے آ کے لے لی ہے، اگرچہ اونٹ ہے، سرکار اس کو یوں تو نہیں دیتے واپس. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا برحمتہ منکم، اب تمہاری مہربانیوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس پر میں ہی مہربانی کروں گا. انا اولا برحمتہ منکم، تمہارے مقابلے میں میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس پہ رحم کروں. تم اب یہ وعدے نہ کرو کہ ہم بیچیں گے نہیں اور ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے. انا اولا برحمتہ منکم فإن اللہ نازع رحمت من قلوب المنافقین، فرمایا اللہ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے. وَأَسْكَنَهَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو رہائش مومنوں کے دلوں میں دے دی ہے رحمت کو. اور اس سے اب ان کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ منافقین سے رب نے رحمت کھینچ لی ہے، ان کو نہیں دیتا، اور تم وہ ہو. اور اللہ نے وہ رحمت جو ہے اس کو جگہ مومنین کے دل میں دے دی ہے. تو پھر فَاشْتَرَاهُ علیہ الصلاۃ والسلام منہم بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، فرمایا چونکہ مال تمہارا ہے تو چھیننا ہم جائز نہیں سمجھتے، تمہیں اس کا عوض دے دیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے خریدار بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم کا خرید لیا. یعنی تجھ پہ اعتماد نہیں، تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں کہیں گے، اس نے میری پناہ لی ہے، اس نے مدد مانگی ہے، جو صحابہ سے پہلے بتایا کہ تمہارے نبی سے اس نے مدد مانگ لی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خریدا، یعنی جو عدل کے تقاضے تھے اس کے مطابق پیسے دے دیے، اور پیسے دے کر ان کو فارغ کر دیا، اور ان کو کہا ایھا البعیر انطلق فانت حر لوجہ اللہ، اونٹ تو ہن موج کر. ایھا البعیر انطلق، جا، انطلق فانت حر لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو رحم دلی کے مظاہر ہیں آگے مخلوقات کے اندر بھی ان کو رائج کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب موج کرو، جاؤ، فرغا علی حامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کے دامن سے لپٹ گیا اور آواز نکالی، رغا جو بھی اس کی بولی تھی آواز نکالی. فقال علیہ الصلاۃ والسلام آمین، یعنی سرکار سمجھ گئے کہ یہ دعائیں دے رہا ہے. ثم رغا فقال آمین، پھر اس نے آواز نکالی، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ثم رغا فقال آمین، پھر اس نے تیسری بار بھی اپنی آواز نکالی جو وہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا آمین. ثم رغا الرابعۃ فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چوتھی بار جب اس نے آواز نکالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ھذا البعیر، یہ کیا کہتا ہے، یعنی بالآخر اس کے کہنے پر آپ بھی رو پڑے ہیں، یہ اب کہتا کیا ہے. فقال یقول جزاک اللہ ایھا النبی خیرا عن الاسلام والقرآن، کہا یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دنیا کو اسلام دیا، قرآن دیا، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. فرمایا یہ پہلی بار بھی اس نے کہا، دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا. فقلت آمین، میں نے آمین کہا.
सुम्मा काला सकन अल्लाहु रोब उम्मती का यौमल क़ियामती कमा सकनता रोबी। कहा कि इसके बाद चौथी मर्तबा उसने ये कहा सकन अल्लाह रोब उम्मती का यौमल क़ियामा, कि महबूब क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी उम्मत की परेशानियां दूर कर दे। कमा सकन तरोबी, जिस तरह आपने मेरी परेशानी दूर कर दी है, अल्लाह क़यामत के दिन आपकी उम्मत की परेशानियां, मुश्किलात और गम हम ये सब दूर कर दे। सरकार फरमाते हैं फ़कुल तो आमीन, तो मैंने उसके इस जुमले पर भी आमीन कहा। सुम्मा काला हकन अल्लाहु दिमा उम्मती का मिन आदाइहा कमा हकनता दमी, कि अल्लाह आपकी उम्मत के खून को अल्लाह दुश्मनों से महफूज कर दे, जिस तरह कि आपने मेरे खून को महफूज किया। फ़कुल तो आमीन, मैंने कहा आमीन। सरकार फरमाते हैं सुम्मा काला ला जअल अल्लाहु बास उम्मती का बैनहा फबकैतु, फिर उसने दुआ मांगी, यानी जिस पर सरकार रोए वो ये था कि उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपकी उम्मत आपस में ना लड़े, आपस में ना झगड़े, आपस में इनके इख्तिलाफात ना हो, आपस में इनकी जंगें ना हो, आपस में इनकी लड़ाइयाँ ना हो। इस दुआ पर सरकार फरमाते फ़बकैतु, मैं रोया हूँ। फ़इन्न हाज़िहिल ख़िसाल सअलतु रब्बी, कि ये जो दुआएं इस ऊँट ने मांगी ये सारी मैंने भी मांगी थी, अल्लाह से मैंने मांगी। सअलतु रब्बी फ़अतानीहा व मनानी हाज़िही, पहली सारी बातें कबूल हो गईं, लेकिन ये आखिरी जो है ये कबूल नहीं हुई, जो इसने कहा कि आपस में ये ना लड़ें। इस लिहाज से ये मैं रोया हूँ। व अख़बरनी जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिल्लाहि अन्ना फ़ना उम्मती बिस्सैफ़ जरल कल्मु बिमा हुआ काइन, ये जिब्रील मुझे बता के गए हैं कि मेरी उम्मत का फ़ना होना ये तलवार से है, यानी इनके इख्तिलाफात जब एक बार तलवार निकल आएगी फिर वो तलवार वापस न्याम में नहीं जाएगी, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर निकली और फिर आज तक जो वो इख्तिलाफात मौजूद हैं। फरमाया जरल कलम बिमा हुआ काइन, कलम ने जो लिखा वो खुश्क हो गया। तो इस बुनियाद पर यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक जामे हदीस जिसमें ये सारी सूरत हाल उस ऊँट ने देखी और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में उसने सरकार की उम्मत के लिए भी ये दुआ की, और ये पता चला कि यानी जो भी चाहता है कि सरकार उससे प्यार करें वो सरकार की उम्मत के हक़ में दुआ करता है कि सरकार को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है।